جناب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو کلام ہے اس کے محرکات کیا تھے اور سبب کیا تھا، اس کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ ان کے بھائی تھے بجیر بن زہیر اور یہ تھے کعب بن زہیر۔ یہ دونوں ہی بھائی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، لیکن جو کعب بن زہیر تھے نا وہ پیچھے تھے اور بجیر بن زہیر کو اس نے آگے بھیجا۔ ہوا یہ کہ بجیر بن زہیر جو ہے یہ اسلام لے آئے، کعب بن زہیر باہر تھے اور مشورہ بھی نہ کیا، تحقیقات کی نہ۔ اس نے تو کہا تھا انویسٹیگیٹ کرو، جا کے تحقیقات کرو کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا جا کے پرکھ کرو کہ آیا وہ کس حد تک درست ہے۔ اس نے بھائی سے مشورہ بھی نہ کیا اور جو ہے وہ اسلام قبول کر لی۔ اب کعب بن زہیر نے جو ہے نا اپنے غصے کا اظہار کیا، بھائی کی بھی ملامت کر دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اس نے جو ہے نا وہ چند اشعار ایسے کہہ دیے جو اس کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کعب بن زہیر کے بارے میں کہا کہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، اس کا خون معاف کر دیا۔ اب اس کا بھائی جو تھا نا، اور یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ پورا خاندان ہی شاعروں کا تھا، شاعر شعراء خاندان تھے، شاعری ان کی گھٹی میں تھی۔ ان کا والد زہیر بھی ایک شاعر تھا، تو شاعری جو ہے وہ ایک پیشہ بھی تھی اور شاعری ایک یہ بھی تھا کہ ترجمان کی حیثیت بھی تھی، عظمت بھی بڑی تھی، ساری چیزیں، کیونکہ شاعر کو بڑا مقام حاصل تھا دور جاہلیت۔ تو بہرحال کعب بن زہیر کو اس کے بھائی بجیر نے بتایا کہ تمہارا خون جو ہے نا وہ رائے گاں چلا جائے گا، تم آ کے معافی مانگ لو، اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ خفیہ آیا اور آ کے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے، اس نے دیکھا کہ یہی ہے، باپ باتیں کر رہے تھے، آ کے تو اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھائیں اور ساتھ ہی مجھے معاف فرمائیں۔ ساتھ ہی پھر اس نے، وہ آپ نے پوچھا نا نام، تو اس نے کہا یہ ہے۔ ابو بکر صدیق بھی پاس تھے، انہوں نے کہا کہ یہی کعب ہے جس نے یہ کلام ساتھ میں، اور پھر اس نے بہرحال کہا جی میرے کلام کا یہ مطلب نہیں، کچھ اور تھا، زیادہ اس کو سخت کیا گیا ہے، میرے جو مخالفین ہیں نا انہوں نے بات کو زیادہ بڑھایا ہے، اس قدر میں نے سخت الفاظ نہیں کہے تھے۔ تو چنانچہ پھر ان کو معافی مل گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لمبا ایک قصیدہ نعت کہی اللہ کے نبی کی، جو بانت سعادوں کے نام سے مشہور ہے اور تاریخ ادب کی کتابوں میں بھی ہے۔ بہرحال میں چند اشعار اس کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ قصیدہ یا نعت جب انہوں نے پڑھی نا اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ نے ان کو چادر دی، بردہ دیا، چادر، اور یہ چادر یہ بڑے سنبھال کے رکھتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے سے وہ چادر حضرت امیر معاویہ نے بڑی مہنگی خریدی، محبت دیکھ لیں۔ اب ستم یہ ہے، تاریخ کا ستم یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں مخالفتوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہوا ہے کہ بس جو ہے نا وہ لوگ جن کے کارنامے بیان ہونے چاہیے تھے، دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے وہ ان کے خلاف ایک جو ہے نا حسد کہہ لیں یا نفرت کہہ لیں، یہ بڑھ گئی۔ تو بہرحال یہ امیر معاویہ انہوں نے خریدا اور ہر عید کے اوپر وہ یہ چادر پہنتے تھے۔ یہاں سے دیکھیں ان کی محبت کتنی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، کہ چادر منہ مانگی قیمت دے کے خریدی۔ اور یہ آگے ان کے جتنے بھی امراء بنتے تھے وہ سارے عید کے موقع پہ اس چادر کو پہنتے تھے، اللہ کے نبی کی جو چادر۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ لمبا سارا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ میں وقال کل صدیق كنت اعمله لا الہینک انی عنک مشغول، کہتے ہیں جس دوست کے بھی پاس گیا اس نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر کعب خود کہتے ہیں فقلت خلی سبیلی لا ابالکم فکل ما قدر الرحمن مفعول، میں نے بھی کہا جو ہو کر رہنا وہ تو ہو کر رہے گا۔ پھر آگے لمبا قصیدہ کرتے کرتے یہی کہتے ہیں کہ موت تو آنی ہے۔ پھر درمیان میں نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مقبول، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، ایک یعنی وعید سنائی ہے، حالانکہ آپ سے تو معافی کی امید کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنا پیارا انداز ہے،
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ، یہ وہ کلمات ہیں جن میں انہوں نے اپنی معذرت کی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے ان سے تو ہر ایک معافی کی توقع رکھتا ہے، تو کعب بھی ان کے پاس معافی مانگنے آ گئے، پیش ہو گئے نا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو تھریٹ تھا کہ قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود چھپ چھپا کے آ گئے اور آ کے اپنی معافی نامہ جب عرض کیا تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر وہ درگزر فرماتے تھے، کوئی رستہ ہموار نہیں، کیونکہ اعلان تھا نا کہ جو اسلام قبول کرے گا پچھلی معافی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُعْتَذِرًا وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولُ، میں تو اپنا عذر لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عذر قبول کیا جاتا ہے۔ جو بھی عذر اپنا لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عذر قبول کرتے ہیں۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چمکدار تلوار ہیں جن کی روشنی سے جہاں روشن ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ایک ننگی تلوار ہے، یعنی دشمنوں کو بھی آپ نیست و نابود کرتے ہیں، بہادر ہیں، کوئی کمزوری نہیں، بہادر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی آ کے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیں۔ تو یہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا جو لمبا نعتیہ کلام ہے اس میں سے میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو اس طرح یہ مسلمان